بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے گود میں لے لیں گے، اپنے پہلو میں لے لیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے گود میں لے لیں گے، اپنے پہلو میں لے لیں گے۔ دونوں طرح جگہ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو گود میں لے لینا یا اپنے پہلو میں لے لینا کتنی عظیم بات ہے۔ پھر گود میں لے لینا ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا گود میں ٹھکانہ دیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے گود میں رہے گا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو گود میں لیتا ہے تو کس محبت اور پیار سے لیتا ہے کہ کوئی اس کو آنچ نہیں آنے دیتا۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گود میں لے لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے گود میں لے لینا، اللہ کا اسے اپنے پہلو میں لے لینا، مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی۔ اللہ اس کے ساتھ ایسی محبت کا اور شفقت کا برتاؤ فرمائیں گے کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی۔ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے۔ رحمت کا پردہ ڈالنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس سے نادانی میں کوئی غلطی یا گناہ وغیرہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے اور اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر وہ انسان اوپر پڑا ہوا، اول تو اس کے گناہ سرزد ہی نہیں ہوں گے، اگر غفلت سے ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پردہ پڑا ہوا ہے، اس کی معافی کی اللہ سے زیادہ امید ہے اور اس کو اپنی محبت میں داخل فرما لیں گے اور ان لوگوں میں داخل فرمائیں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، یعنی اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو جس میں یہ 3 خوبیاں ہیں اسے اپنے پہلو میں لے لیں گے، اپنے گود میں لے لیں گے، یعنی مطلب یہ کہ اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور اس پہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، یعنی اگر کبھی غلطی ہو بھی گئی تو رحمت ستاری یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے عیب چھپے رہیں گے اور امید ہے کہ اللہ اس کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اب اندازہ لگائیے یہ تینوں باتیں کتنی عظیم ہیں۔ یہ باتیں کس کو حاصل ہوں گی؟ جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں گی، اسے اللہ کی رحمت ملے گی، اسے اللہ کا پہلو ملے گا، اللہ اس کو کل قیامت میں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرمائیں گے، آنچ نہیں آنے دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 باتیں کیا ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی محبت، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا احترام بندے کو حاصل ہوگا کہ اللہ کا پہلو نصیب ہوگا، اللہ کی گود نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اتنا بڑا اعزاز اس بندے کو مل رہا ہے۔ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 3 باتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ بیان فرمائی کہ من اذا اعطی شکر، جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت دی جائے تو وہ اس پہ شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ، پہلی یہ عبادت ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑھیا عبادت ہے۔ شکر، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا، اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ نوازا رکھا، یہ دل کا شکر ہے۔ اور شکر کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے دینے والے کو اس نعمت میں ناراض نہ کرے،
اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ کو اس نعمت میں ناراض نہ ہونے دے، یعنی اس نعمت کو یوں استعمال کرے کہ ہمیشہ اللہ اس سے راضی رہے، اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ ہونے دے. یہ ہے شکر، یہ ہے شکر. تو شکر بہت بڑھیا عبادت ہے. آپ نے پہلے سنا نا کہ کیا اعزاز مل رہا ہے؟ اللہ کا پہلو مل رہا ہے، اللہ کی گود مل رہی ہے. تو 3 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی یہ ہے اذا اعطی شکر، جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت دی جائے تو وہ شکر ادا کرے. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو تو اس نعمت کا احساس کرے، اعتراف کرے اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرے. یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا. یہ دل کی کیفیت ہو، میں تو اس قابل نہیں تھا. اگر یہ کیفیت رہے گی تو میں اس قابل نہیں تھا، تو اس نعمت سے تکبر نہیں آئے گا، اس نعمت سے غرور نہیں آئے گا، اس نعمت سے اترائے گا نہیں، میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، یہ تو مولا کی مہربانی ہے. تو اس نعمت سے عاجزی تو بڑھے گی، تکبر نہیں آئے گا. اور اگر یہ خیال آیا کہ میں تو اس قابل تھا، میری لیاقت، میری سمجھ، میری عقل، میری دانش ایسی تھی کہ مجھے یہ نعمت ملنی چاہیے تھی، اس نعمت سے تکبر پیدا ہوگا، دوسروں کی حقارت دل میں آئے گی. وہ نعمت نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں زحمت ہوتی. تو پہلی خوبی جس سے اللہ کا پہلو نصیب ہو جائے اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، پہلی خوبی یہ ہے کہ اذا اعطی شکر. دوسری صفت وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، جب کسی دوسرے شخص سے انتقام لینے پر اسے قدرت مل جائے، یعنی ایک شخص سے اس سے تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، ایک موقع ایسا ہے کہ وہ اس تکلیف اور صدمے کا اس سے بدلہ لے سکتا ہے، پوری قدرت حاصل ہے کہ انتقام لے لے اور اس کو تکلیف پہنچائے. لیکن ایسی حالت میں جو شخص معاف کر دے، اس میں انتقام نہیں لینا، اللہ تمہیں معاف کر دے، معاف کرنے کا عادی ہو، سبحان اللہ. یہ دوسری بہت بڑی عبادت ہے. کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا، زبان سے تکلیف دی، مالی لحاظ سے پریشانی دی، جسمانی لحاظ سے پریشان کیا، اب اسے پوری قدرت ہے کہ یہ بدلہ چکا سکتا ہے یا اسے ترکی بترکی جواب دے سکتا ہے. ایک تو نا میں کمزور ہوں تو کہتے یار میں نے معاف کر دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. پورے طور پہ غصے کا استعمال کر سکتا ہے، غصے کا ریئیکشن دکھا سکتا ہے، غصے سے انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے. اور کسی کا اندیشہ بھی نہیں ہے کہ بدلہ لوگوں سے کچھ میں سے کچھ کرے گا. نا اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا. زیادتی کا معاملہ زیادتی سے نہیں کرتا، برائی کا معاملہ برائی سے نہیں کرتا، اور قدرت پوری ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دوسری خوبی ہے جس سے اللہ کی گود میں آدمی آ جاتا، اللہ کے پہلو میں آ جاتا ہے. تیسری صفت یہ ہے وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، جب اس کو غصہ آئے، اشتعال پیدا ہو، غصے کا جوش آ رہا ہو، اس غصے کے تقاضے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دھیما کر لے. یعنی اس غصے کے عالم میں دل کو چاہ رہا تھا اس شخص کو پورا بھلا کہوں، ڈانٹوں ڈپٹوں، مار پیٹ کروں، اس کا منہ نوچ لوں، لیکن اللہ کی رحمت کو یاد کر کے، اللہ کے خاطر اللہ کے غصے کو یاد کر کے اپنا غصہ دھیما پڑ گیا، سبحان اللہ، اپنے غصے کو پی لیا، اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا. یہ بھی بڑی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے اپنا پڑوس نصیب فرمائے. اچھا، ان تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے اخلاق سے ہے.
شکر، شکر، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اور غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کرنا، تینوں کا تعلق اخلاق سے۔ اور جس میں یہ خوبیاں ہیں، اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اسے اللہ کا پڑوس مل جائے گا، پہلو مل جائے گا۔ پہلو کا مطلب کیا؟ اس پہ اللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بیٹے کو باپ اپنے گود میں لے لے تو محفوظ ہو جاتا ہے کہ اب اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ کسی بندے کو اپنے پہلوؤں میں لے لے تو مطلب یہی ہوتا ہے اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ شکر کی۔ عبادت کیا ہے؟ انتقام نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ غصے کو جاری کر سکتا ہے، جوش آیا ہوا ہے رد عمل دے سکتا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو عبادات نا، عبادات، ایک آدمی نمازی نہ ہو نا، اس کو عبادت کا ماحول مل جائے تو وہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، حرم گیا نماز پڑھنے لگ گیا، حرم گیا تہجد پڑھنے لگ گیا، حرم گیا تلاوت کرنے لگ گیا، ماحول مل گیا، وہ تہجد گزار بن گیا۔ عبادت تو ایک دن کے ماحول سے آ جاتی ہے، لیکن ایک آدمی حرم گیا، کیا اس کا غصہ ختم ہو گیا؟ بد اخلاقی ختم ہو گئی؟ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا فجر کی نماز میں، کام مدینہ آ رہے تھے، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ غصہ تو نہیں ختم ہوا، وہ تو وقت لگتا ہے، توجہ مانگتا ہے۔ ماحول بن گیا، عبادت گزار بن گیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا، حرم گیا 5 وقت کی نماز پڑھ رہا اور سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے نماز میں، اذان سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے۔ عبادت آ جاتی ہے، لیکن اخلاق آتے آتے آتے، اخلاق آتے آتے آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جس کے نفل سب زیادہ ہیں یا جس کی تسبیحات سب زیادہ ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ہے مشکل کام، اس لیے کہ اخلاق پہ عمل کرنا نفس پہ براہ راست چوٹ پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، زد پڑتی ہے۔ اخلاق، لیکن اس سے عبادت میں وزن بہت آتا ہے، اس سے ایمان میں تازگی بہت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، اخلاق بڑھیا ایمان بڑھیا، اخلاق بڑھیا ایمان بڑھیا۔ اس حدیث کے بعد روایتوں کے الفاظ یوں ہیں، من ابتلی فصبر واعطی فشکر وظلم فغفر وظلم فاستغفر۔ 4 باتیں فرمائیں۔ پہلی یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بلا، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، صبر سے کام لے۔ دوسرا، کوئی نعمت ملے شکر ادا کرے۔ تیسری ہے کہ جب کوئی اس پہ زیادتی کرے معاف کر دے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر اس نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہو یا اپنی جان پر ظلم کیا ہو تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو، فوراً استغفار کر۔ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا اخلاق، صبر، شکر، حلم، عفو، درگزر، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پہ جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واغانا فکم من لا کافی لہ ولا موہی لہ۔ شکر ہے اللہ کا
جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، ہمیں رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، نہ کوئی ٹھکانے دینے والا ہو، یعنی بستر پہ جا کے یہ عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کر، کھلایا پلایا، ہاں سونے کے لیے بستر دیا، رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اے اللہ تعالی شکر، اے اللہ تعالی شکر۔ اور کتنے ہیں جنہیں نہ اپنے گھر کا چھت میسر ہے، نہ انہیں بستر میسر ہے، نہ پنکھا میسر ہے، نہ اے سی میسر ہے، نہ گھر کی چار دیواری میسر ہے۔ ہماری بیٹیوں کو بھی محفوظ ہیں، ہمارے بیٹیاں بھی محفوظ ہیں، ہماری بائیں بھی محفوظ ہیں۔ کتنا اللہ کرم ہے، کتنا اللہ کرم۔ تو یہ تینوں عبادتیں بہت بڑھیا ہیں، تینوں عبادتیں بہت بڑی۔ تو یہ عبادات تو ہوتی رہتی، میں عرض کروں عبادات تو ہیں، لیکن جو اخلاق کے پہلو کی جو عبادات ہے نا، اس پر مسلسل نظر، توجہ، مجاہدہ نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک برحمتک یا ارحم۔ بھائی ہماری ایک مجلس اور ہوگی اگلے اتوار کی، پھر اس کے بعد تو اعتکاف کا موسم ہوگا۔ آئندہ سے آنے والا جمعہ اور آئندہ جتنے جمعے آئیں گے، اس جمعے کی مجلس صرف طلباء کی ہوگی، صرف طلباء کے لیے، جو مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں، جو دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مجلس صرف ان کی ہوگی اور وہ کمرے میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، طلباء کے لیے۔ اور یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ عمومی ہوتی ہے، اتوار کی جو مجلس ہوگی وہ عمومی ہوگی، اور جمعے کی جو مجلس ہوگی صبح وہ صرف طلباء کے لیے ہوگی اور وہ کمرے میں ہوگی۔